السلام علیکم دوستوں، میں ہوں قاضی جواد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں جی جی ٹاکس۔ دوستوں، دنیا بھر میں بے اولادی یعنی بانج پن کی شرح 15% ہے، یعنی ہر چھٹا جوڑا اس مسئلے کا شکار ہے اور اس پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 5 کروڑ کے قریب 4 کروڑ 80 لاکھ خواتین اور قریب 2 کروڑ مرد اس مسئلے کا شکار ہیں اور اس پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔ خواتین کی تعداد کیوں زیادہ ہے؟ خواتین کی تعداد اس وجہ سے زیادہ ہے کہ خواتین کے ہاں مسائل کچھ زیادہ ہوتے ہیں، اسباب کچھ زیادہ ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ خواتین کی تعداد اس لیے بھی زیادہ ہے کہ دنیا بھر میں جب دیکھا یہ جاتا ہے کہ خواتین کو جب لا علاج قرار دیا جاتا ہے یا کچھ امکانات کم ہو جاتے ہیں اولاد کے حوالے سے، تو مرد حضرات جو ہے دوسری شادی کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے خاتون جو ہے بے اولاد رہ جاتی ہے اور مرد کی اولاد ہو جاتی ہے۔ تو پوری دنیا میں اس کے جو اعداد و شمار ہیں، اس کے اعداد و شمار کے متعلق میں نے گفتگو کرنا تو کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ گفتگو طویل بھی ہو جائے گی، ویڈیو طویل ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے میں نے شارٹ یہ کیا ہے کہ میں نے ایک گراف چارٹ تیار کیا جو آپ کو اسکرین پہ نظر آئے گا، اور اس میں نے دنیا بھر میں اس کی جو شرح کیا ہے، کن کن ممالک میں اس کی بے اولادی کی شرح کیا ہے، وہ بھی اس میں ایڈ کیا ہے، اور اس کے سامنے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ اس کے اسباب کے متعلق بھی میں نے وہ سب کچھ ایڈ کیا ہے کہ اس کے ریزنز کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، کازز کیا ہیں، میجر کاز آف انفرٹیلٹی۔ سب سے پہلے میں زیادہ بات نہیں کروں گا، ان میں سے ایک جگہ کی بات کروں گا، اس کے بعد اپنی اس خطے کی طرف آؤں گا، سب سہارن افریقہ۔ اس کے متعلق میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ جو ہے بڑی سب سے وجہ یہ ہے کہ جنسی طور پہ منتقل ہونے والی بیماریاں بے اولادی کی سب سے بڑی وجہ ہے، اور اس کی شرح جو ہے قریب 30% ہے، یعنی ہر 100 میں سے 30 افراد جو ہے 30 جوڑے جو ہے اس مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ اٹھتے ہیں جو نعرہ لگاتے ہیں اپنا میرا جسم میری مرضی کا، تو یہ ان کے منہ پہ تمانچہ ہے کہ یہ تو صرف ایک بیماری کا میں ذکر کر رہا ہوں، کتنی ایسی بیماریاں ہیں جو جنسی طور پہ ایک دوسرے میں منتقل ہوتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ میرا جسم میری مرضی۔ اب آتے ہیں اس خطے کی طرف۔ اس خطے کے متعلق اگر میں بات کروں تو یہاں پہ جو ہے سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہے، اسے PCOS کہتے ہیں، PCOS بھی کہتے ہیں، جس کی فل فارم ہے پالیسسٹک اووری سنڈروم۔ اس کے علاج کے متعلق خواتین جو ہے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، اور اس کے علاج کی طرف جو ہے کئی مہینے تک، کئی سال تک علاج کرواتے ہیں، اور پھر بھی مثبت نتائج سامنے نہیں آتے۔ اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ انڈا جو ہے ایگ بننے کا جو عمل ہوتا ہے وہ مشکل میں پڑ جاتا ہے، اور وہ ہے ایگ نہیں بنتا۔ تو اس کے لیے مختلف ایلوپیتھک سسٹم میں اس کے علاج ہیں۔ چونکہ یونانی میں ایک ہی علاج ہے اور ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، وہ ہے میڈیسن کھانے کا طریقہ، دوائی کھانے کا طریقہ، کھانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا، تو یونانی کی طرف لوگ پھر کم آتے ہیں۔ تو یونانی طریقہ علاج میں اس کے بہت زیادہ بہترین علاج بھی ہے جو مایوس نہیں کرتا، لیکن جدید جو ہے چونکہ حکومتی سرپرستی حاصل نہیں ہے، جدید تحقیق کی کمی ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے بہت سے ہمارے حکماء حضرات ایسے ہیں وہ ان کیسز میں ہاتھ نہیں ڈالتے، اور جو ہے پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے مسائل کا حل طب یونانی میں نہیں ہے۔ طب یونانی میں ضرور ان مسائل کا حل موجود ہے، اس کا علاج بھی موجود ہے۔ اس پہ متعلق میں انشاءاللہ الگ ویڈیو بناؤں گا جی، اور پھر اس کے علاج کے متعلق بھی ہم بات کریں گے۔ اب میں بات کرتا ہوں دوسری بڑی وجہ کی طرف آتا ہوں، اور دوسری بڑی اس کی وجہ یہ ہے اسپرمیا، ایزوسپرمیا۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں اول تو اسپرم کاؤنٹنگ جو ہے بالکل نیل ہوتی ہے، نیل کاؤنٹنگ، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں اسپرمس کی تعداد جو ہے وہ کافی کم ہوتی ہے، اسپرم کاؤنٹنگ کم ہوتی ہے، ایکٹیو موٹائل جو ہے وہ کم ہوتے ہیں۔ نیل کاؤنٹنگ پہ اگر میں بات کروں تو ایلوپیتھک میں اس کا علاج شاید نہیں کیا جاتا، اور کہا جاتا ہے کہ جی اس کا علاج نہیں ہے۔ طب یونانی میں اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاج کے کچھ طریقے ہیں، الگ الگ طریقے ہیں، اور الگ الگ طریقوں سے علاج کیا جاتا ہے۔ اول تو اس کا علاج پہلے ٹوٹکوں کے ذریعے کیا جاتا ہے، ٹوٹکے آزما کے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ایکٹیو موٹائل جو ہے کچھ نہ کچھ نظر آنے لگتے ہیں، اس کے بعد جو ہے علاج جاری رکھا جاتا ہے، علاج باقی کیا جاتا ہے۔ دوسری ترتیب یہ ہوتی ہے کچھ اور میڈیسن استعمال کروائی جاتی ہیں، اور جو ہے 1-2 مہینے اس کو دیکھا جاتا ہے، اگر مثبت نتائج آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ جو ہے علاج کے بارے میں مزید سوچا جاتا ہے۔ ٹوٹکوں کے حوالے سے میں 2 چیزیں یہاں پہ بتانا چاہوں گا۔ جو لوگ اس معاملے کو لے کے پریشان ہیں کہ اسپرم کاؤنٹنگ بالکل نیل ہے، تو ان کے لیے یہ جو مرغ ہوتا ہے، دیسی مرغ جو ہوتا ہے، اس کے جو خصیے ہوتے ہیں وہ 2 صبح 2 شام آگ کے اوپر بھون کے جو ہے کھا لیں۔ طریقہ یہ آپ کہیں گے کہ ہمیں ملیں گے کہاں سے؟ اول تو اگر آپ کا علاقہ ایسا ہے جہاں پہ مرغ زیادہ ذبح ہو رہے ہوتے ہیں، دیسی مرغ،
تو آپ وہاں سے بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے شہروں میں عام طور پہ دیسی مرغیوں کی دکانیں ہوتی ہیں جو دیسی مرغ مسلسل ذبح کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کی خوراک فارمی ہے اور کس کی خوراک دیسی ہے، گھروں کی خوراک استعمال کی ہوئی ہے اور ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں، آپ ان کے ذمہ لگا رہے ہیں، ان سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے ریٹھا، عام چیزیں آپ کو عام پنسار کے اسٹور سے آسانی سے مل سکتی ہے، آپ وہ لے لیں اور وہ لینے کے بعد اس کا کرنا کیا ہے کہ آپ اس کو پیس لیں، کیپسول میں بھر لیں، صبح شام ایک ایک کیپسول پانی کے ساتھ استعمال کریں، قریب 1 مہینہ 40 دن استعمال کرنے کے بعد جب آپ کو رزلٹ میں کچھ نہ کچھ نظر آ جائے تو اس کے بعد جو ہے آپ علاج شروع کر دیں۔ حکماء کے لیے یہ عرض ہے کہ ایسے مسائل میں ہلتیت اور سقمونیات اپنے مرکبات میں جو ہے اس کا استعمال اپنے طریقے سے ضرور کریں، کیونکہ اس کے نتائج بھی کافی زیادہ مثبت ہوتے ہیں۔ اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سپرم کاؤنٹنگ جو ہے کم ہونا، ایکٹیوموٹائل کم ہونا، اس کے لیے جو ہے سب سے پہلے اسباب کو دیکھا جائے گا۔ اسباب کیا ہیں؟ کیا اسباب موٹاپا ہے؟ اگر موٹاپا ہے تو اس کا تدارک کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ علاج کرنا پڑے گا۔ اگر اسباب کے اندر پرانا ٹائیفائڈ ہے، پرانا بخار ہے، اس کو پہلے دیکھا جائے گا، اس کے بعد علاج کیا جائے گا۔ اگر اسباب کے اندر نشہ آور چیزوں کا استعمال ہے، پہلے اس کو دیکھا جائے گا، اس کے بعد علاج کیا جائے گا۔ اگر اسباب کے اندر لیپ ٹاپ کو گود میں رکھ کے استعمال کرنا ہے تو پہلے اس کو روکنا ہوگا، اس کے بعد علاج کیا جائے گا۔ اگر اسباب کے اندر بار بار الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے تو پہلے جو ہے اس چیز کو روکا جائے گا کہ آئندہ آپ نے فی الحال خواہ الٹرا ساؤنڈ نہیں کروانا، اس کے بعد علاج کیا جائے گا۔ اگر جو ہے اسباب کے اندر ایسی چیزوں کا استعمال ہے جو بہت زیادہ گرم چیزیں ہوتی ہیں جن کا استعمال اور ایک عرصہ تک گرم چیزوں کا استعمال ہے، تو سب سے پہلے جو ہے اس کا تدارک کرنا پڑے گا، اس کے بعد علاج کیا جائے گا۔ اور علاج کے اندر بہت سے لوگ خود چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ خود بنانے کو چھوڑیں، چاہے عام محلص ہو چاہے مولد ہو، جو بھی ہو، خود بنانے کی بجائے کسی سے اچھی مشورہ کر لیں، اس کے بعد آپ جو ہے اس کا اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ باقی جو ہے مغلظات ہو گئے، معجونات ہو گئے، بہت سی چیزیں ہمیں بازار سے آسانی سے مل جاتی ہیں، لیکن ملنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے خود اس کو وہ کرنے والے مطلب کرنا شروع کر دیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسپیئر پارٹس کی دکانیں ہوتی ہیں، کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا ہوگا کہ موٹر سائیکل کے کوئی چیز خراب ہوئی اور آپ بازار سے لے کے آئے اور آپ آ کے خود فٹنگ پہ بیٹھ گئے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ملتی تو ہے، آپ کو پتہ ہی چیز مل رہی ہے، لیکن یہ کام آپ کا نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں نقصان کر سکتا ہوں، یہاں پہ میں کوئی چیز ضائع کر سکتا ہوں، تو یہ تو آپ کا جسم ہے، اس کے لیے بہت زیادہ احتیاط کریں۔ اگر ایسا ہوتا کہ ہر انسان کو ایک ہی چیز دینی ہوتی تو ہم بھی اپنے کلینک پہ، اپنے مطب پہ جو ہے 8-10 کورس بنا کے رکھ دیتے کہ بے اولاد افراد جو بھی آئیں گے جی وہ کورس اٹھا کے ان کو دے دیا۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ ہر مزاج کے مطابق چلنا پڑتا ہے، ہر انسان کے مطابق چلنا پڑتا ہے کہ کس کا سبب کون سا ہے، اس کے مطابق دوائی بنانی پڑتی ہے، تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد علاج کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال میں یہی کہوں گا کہ طب یونانی میں ان مسائل کا علاج موجود ہے اور بہترین علاج موجود ہے، بہترین حل موجود ہے۔ تو ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے طب یونانی کی طرف آئیں، اپنی جو ہے اصل کی طرف آئیں۔ پرانا ہمارا سب سے دنیا کا پرانا طریقہ علاج طب یونانی ہی ہے، جسے طب نبوی بھی کہتے ہیں، طب اسلامی بھی کہتے ہیں، اور نیچرل جو ہے قدرتی طریقہ علاج بھی کہتے ہیں۔ تو آپ اسی طرف لوٹ کے آ جائیں، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ یہ فیلڈ آپ کو کبھی بھی، یہ طریقہ علاج کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔